أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. محمد عاصم صاحب نے خوبصورت کلام پاک کی تلاوت کی ہے اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، عشرہ رحمت جاری ہے اور آج چوتھا روزہ ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس پورے ماہ مبارک میں آپ کے سامنے ایسے ٹاپکس رکھیں، ایسے معاشرتی ایشوز کو آپ کے سامنے لے کر آئیں جن کے حوالے جو کہ ہمارے کہیں نہ کہیں اسلامی ایشوز بھی ہیں. جو اسلام ہمیں جن چیزوں کے حوالے سے معاشرے میں رہنے کے لیے کہتا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے، ہم ان کو سامنے لے کر آئیں. کوئی نہ کوئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہوتے ہیں، ہم کسی سے پوچھتے ہوئے قباحت محسوس کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کھل کے بات کرنے کی کوشش کریں. علماء کرام ہمارے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم رائے لیں، ان سے اپنے سوالوں کے جواب لینے کی کوشش کریں. بہرحال آج کا ٹاپک بھی کافی انٹرسٹنگ ہے. اسلام میں 4 شادیوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام رمضان رنگ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار. پاکستان کے طول و عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محمد عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم. جس طرح عائشہ نے کہا کہ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے اور یہ اسلام وہ دین اسلام ہے، وہ دین متین ہے جو ہر لحاظ سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اسلام جو ہے آپ کی رہنمائی نہ کرے، آپ کی زندگی کو معطر نہ کرے، منور نہ کرے. اور کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ہم جب بات چھڑتی ہے کسی بھی اچھے گھر کے اندر جہاں پہ ہم کہیں کہ ہنسی خوشی کوئی رہ رہا ہو، وہاں پر اگر دوسری شادی کی بات ہو جائے تو اگر میں عام زبان میں کہوں تو وہاں پر قیامت برپا ہو جاتی ہے. اس وقت جو ہے اس بات کو بڑا ہی عجیب سمجھ جاتا ہے کہ دوسری شادی کیوں کرنی ہے. لیکن اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش کیوں دی گئی؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مصطفیٰ کا پاک فرمان کیا کہتا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کون کیا کہتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسالت مآب کریم آقا کی ذات پاک کیا کہتی ہے. شادی کیوں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے اور جو ہے اس کے بارے میں کیا حکم آئے. تفصیلی کلام یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اب تک میرے خیال سے جتنی بھی نشریات ہوئی ہیں یا میڈیا ہاؤسز کے اندر اس کو موضوع جو ہے بحث کا جو موضوع ہے بہت کم بنایا گیا ہے. اس سے بات بہت کم کی جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لڑائی والی بات نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ دین کے ہر پہلو کو سمجھنا مومن کا حق ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب، میرا جو ہے پیارا کریم آقا، میرے آقا و مولا کیا کہتے ہیں، اللہ کریم کی ذات کیا فرماتی ہے.
ہمیں آگاہی ہونی چاہیے. ہم جہاں پر ہر چیز سیکھنے کے در پہ ہوتے ہیں کہ یہ ہم سیکھ لیں وہ سیکھیں, دین کا علم بھی سیکھنا چاہیے, دینی مسائل سیکھنے چاہیے, دین نے جو اسلوب سکھائے ہیں اس پر چلتے ہوئے ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو روشن کرنے چاہیے. ہم پینل کی طرف جائیں گے, خوبصورت پینل ہمارے ساتھ ہوتا ہے, گوشہ نعت بھی سجی ہوتی ہے, ساتھ گوشہ درود بھی شامل ہوتا ہے, اور گوشہ نعت کے اندر ہمارے ساتھ 2 مہمان جلوگر ہیں. ایک محمد عاصم صاحب تشریف فرمائے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور شہباز علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ساتھ ہی ساتھ اگر آج کے موضوع کے حوالے سے بات کریں کہ 4 شادیاں جو ہیں وہ کرنے کی اجازت ہے لیکن دوسری شادی پہ کیا قباحت ہے, یقیناً مردوں کا بڑا جو ہے دلچسپ موضوع ہوگا, وہ غور سے سنیں گے, لیکن ساتھ ہماری بیٹیاں بہنیں بھی ساتھ غور سے سنیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں. اور اگر ہم آج کے پینل کے حوالے سے بات کریں تو علامہ عابد علی قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بھی انشاءاللہ گفتگو ساتھ جاری وسائی رہے گی, خوش آمدید کہتے ہیں. اور خالد صاحب صوفی صاحب جو بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن کی, جو بات کرتے ہیں علم کی, تو ہم یہ ان سے جانیں گے کیا آپ اس چیز کی جو ہے نوجوانوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں کہ نہیں. تفسیری کلام انشاءاللہ ہوگا, آغاز کرتے ہیں ہم شہباز بھائی سے کہ نعت پاک شامل کر لیتے ہیں, پھر گفتگو کی جانب آتے ہیں. شہباز بھائی بسم اللہ کیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. جسے چاہے جس کو نواز دے, جسے چاہے جس کو نواز دے, یہ مزاج عشق رسول ہے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. کبھی میں بھی کہوں میرے آقا میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا.
नू मैं जाना खा जाना खा के जान जहाना खा उस सूरत नू मैं जाना खा जाना खा के जान जहाना ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जैसे कि आज के टॉपिक के हवाले से पहले भी जिक्र किया कि इस्लाम में 4 शादियों के हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें कबाहत क्या है और मौजूदा दौर में 4 शादियां क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्या कोई शख्स अगर 4 शादियां करता है वो इंसाफ नहीं कर सकता अपनी बीवियों के साथ, तो क्या उसको मजीद शादियों की इजाज़त है या वो कर सकता है नहीं। बहरहाल सबसे पहले तो अल्लामा साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी और सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त देने की हिकमत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम एक दीन फितरत और दीन हयात है। इंसान के हर पहलू पे उसकी रहनुमाई भी करता है और उसके नुकसानात का अजाला भी करता है। सही। अगर उससे कोई ख़ता हो तो उसके मुतालिक रहनुमाई करके उसे माफ़ी की तरफ भी ले आता है। अगर वो ख़ता की तरफ जा रहा हो तो उसे सिरात मुस्तकीम पे भी ले आता है। सही। ताअद्दुद अज़वाज के मुतालिक ये एक ऐसा मौजू है जो हर जगह डिस्कस होता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद हमें इसके बारे में जो रहनुमाई कर रहा है, कलाम इलाही में फरमाया फ़ानकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। ख़वातीन में जो तुम्हें भली लगें उनसे 1, 2, 3, 4 तक निकाह कर सकते हो। और आगे फरमाया कि अगर तुम अदल नहीं कर सकोगे फ़ाइन ताअदलू फ़वाहिदतन, फिर एक काफ़ी है तुम्हारे लिए। अदल ये मयार रखा है। और निकाह में हिकमत क्या है? निकाह मंशा खुदाबंदी है, ठीक है, हुक्म खुदाबंदी है। और निकाह की इब्तदा कहाँ से हुई, पहले इस सवाल से पहले ये हमें डिस्कस करना है और इसको समझने की ज़रूरत है। क्या निकाह ज़रूरी है? निकाह की इब्तदा कहाँ से हुई? निकाह क्या शय है? निकाह की इब्तदा रब्बे कायनात ने खुद फरमाई है हज़रत आदम और हव्वा के माबैन। अब फरमाया पहला निकाह जन्नत में हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत सईदा हव्वा के साथ हुआ। और निकाह का अंदाज़ था, अगर आप इजाज़त दें तो एक बड़ी ज़ौक़ की बात है। जब निकाह हुआ तो हज़रत सईदा हव्वा को पैदा किया गया, आदम अलैहिस्सलाम उनकी तरफ माइल हुए तो फरमाया अभी निकाह नहीं है। ये बेतबा इंसान की जो एक तबीयत है उसके हवाले से भी इशारा था। फरमाया निकाह किया जाएगा, हक़ महर अदा करो। फरमाया अल्लाह हक़ महर क्या है? फरमाया तुम दोनों मिल के मेरे महबूब अलैहिस्सलाम पे 10 बार दुरूद व सलाम पढ़ो, ये तुम्हारा हक़ महर अदा होगा। हक़ महर अदा किया गया, रब ताला ने उनका निकाह फरमाया। दोनों अपने अक़द में आए, फिर तख्लीक इंसानी, अफ़ज़ाइश नस्ल और फिर वो बाकी सिलसिला दुनिया में आके शुरू हो जाता है। निकाह मंशा खुदाबंदी है। निकाह वो पाकीज़ा तरीक़ा है जिससे हज़रत आदम दुनिया में आता है। निकाह वो एक तरीक़ है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना, वो हलाल पाक तय्यब तरीक़ा है जिससे अल्लाह का नायब, अल्लाह का खलीफा इस दुनिया में ज़ाहिर होता है। ये मंशा खुदाबंदी है। अब तअद्दुद अज़वाज पर अगर हम बात करते हैं तो तअद्दुद अज़वाज क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, हुजूर की सीरत पाक हमारे लिए उसवा कामिला है। जब भी कोई सवाल हो हमें हुजूर की बारगाह में पेश करना है तो कुरान कहता है वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह, जो तुम्हें रसूल दें वो ले लिया करो, जिससे मना करें उससे रुक जाया करो। अब शादी के हवाले से, निकाह के हवाले से बहुत सी रवायात हैं। सहाबा इकराम ने हुजूर की बारगाह में सवाल किया या रसूलल्लाह निकाह की हाजत है, फरमाया फ़ौरन निकाह करो। जवानों को फरमाया या माशरल शबाब, ए नौजवानों के ग्रोह फ़ौरन निकाह किया करो। अगर तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते तो फिर रोज़ा रखा करो, ज़ब्त नफ्स करो, गुनाह की तरफ नहीं जाना, बुराई की तरफ नहीं जाना, अपने आप को आलूदा नहीं करना, पाक दामन रहो कि तुम्हें पाक दामन औरत मिल सके, खुद पाकीज़ा रहो कि तुम्हारी निकाह में पाकीज़ा औरत आ सके। तो अपनी निगाहों को बाहया रखो कि तुम बाहया औरत के निकाह में जा सको। अगर तुम इसमें ख़यानत करोगे तो तुम्हारे साथ भी ख़यानत हो सकती है। ये पहले तरबियत की जा रही है। और तअद्दुद अज़वाज, एक सवाल ये बड़ा उठता है कि इस्लाम के अंदर तअद्दुद अज़वाज का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि बहुत ज़्यादा शादियाँ की जाती हैं। सबसे पहले मुस्तशरिकीन की तरफ से ये सवाल आया कि आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सी शादियाँ की, ये क्या मामला है? उन्होंने नाज़ेबा जुमले
بولے ہیں ہم اس کے بالکل نہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ہر امر من جانب اللہ ہوتا ہے۔ اللہ جو اپنے محبوب کو حکم دیتے حضور فوراً فرما دیتے، فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتے بلکہ جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ اسی پہ کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب حضور کا تعدد ازواج اور امت کا تعدد ازواج، اس میں فرق کیا ہوگا؟ حضور کا کثرت سے شادی کرنا اور بعد میں امت کا شادیاں کرنا، اور قرآن مجید میں 4 تک اجازت دینا ہے۔ اس کی حکمتیں سن لیں۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ زیادہ شادیاں کریں۔ مختلف قبائل میں جب آپ شادی کریں گے تو پورے کے پورے قبائل جو ہیں وہ گوشہ اسلام میں آ جائیں گے، وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوں گے اور اسلام کی یونٹی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور پھر امت کو اس لیے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خواتین سے نکاح کرو کہ تمہاری افزائش نسل ہو، تم زیادہ ہوگے، تمہارے زیادہ امت ہونے کی وجہ سے میں باقی امتوں پہ تم پہ فخر کروں گا۔ یہ ایک پہلو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ امت مسلمان ہو، کثیر لوگ مسلمان ہوں، کثیر لوگ کلمہ گو ہو جائیں، اور کثیر لوگ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اچھا، آپ بھی ساری باتیں علامہ صاحب دوست قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس زمانے کی بات کریں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر تو ایک نکاح کرنا جو ہے وہ مشکل کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر نکاح کرنا مشکل کر دیا گیا ہے اور باقی معاملات آسان کر دیے گئے۔ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی، تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب نکاح آسان تھا گناہ مشکل تھا، آج نکاح مشکل ہے تو گناہ آسان ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا نکاح کو آسان کرنا چاہیے، نکاح کے معاملات کو آسان کرنا چاہیے۔ جس سماج اور کلچر کا ہم تہذیب اور تمدن میں جکڑ گئے ہیں، حصہ بن گئے ہیں، اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہم نے شادی کو بہت مشکل کر دیا ہے، جبکہ اسلام نے نکاح کو سب سے سہل اور آسان رکھا ہے۔ صحیح۔ جب یہ بہت زیادہ مشکل ہوا ہے تو اس کے مسائل آپ کے سامنے آ اچھا، رہے ہیں۔ نکاح کے ساتھ جہیز کے معاملات کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے اندر، کیونکہ ایک ہی ٹاپک ہے، اس کے اندر بات ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ صوفی ارشاد خالد صاحب ہیں، آپ کیا کہتے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے کہ 4 شادیاں کرنے کا حکم تو ہے کہ کر سکتا ہے، اجازت بھی ہے، لیکن ہاں فی زمانہ بات کریں تو اس زمانے کے اندر، ان حالات کے اندر، اس معاشرے کے اندر ایک کرنا اور پھر دوسری کا اظہار کرنا بھی جو ہے نا وبال جان بن جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ عارف صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو موضوع ہے اس کی بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری پرتیں ہیں، اور اگر مختصر صرف ایک پہلو پہ میں بات کروں کہ آج کا جو سماج ہے اور آج کی جو ہماری معیشت ہے اور جو ہماری طبیعتیں ہیں، جو مزاج ہیں، اس میں تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کر لینا چاہیے مرد کو، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ شادی پہلے تو کرنا ایک مسئلہ ہے، اینی ہو یہ جہیز اور باقی معاملات ایک لمبا پروسیس ہے جو ختم ہوگا۔ نکاح آسان ایک دم سے شاید نہ ہو پائے گی، جو ایک سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے تو بائی دا پیسج آف ٹائم اس میں چینج آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ اس کا پھر حل کیا ہے کہ آج کا جو مرد ہے وہ کوشش کرتا ہے اور ایک شادی ہو جاتی ہے۔ بات صرف شادی کرنے کی نہیں ہے، شادی نبھانے کی بھی ہے، اور شادی نبھانے کے لیے اسے ریسورس فل ہونا پڑے گا، یعنی وہ ذہنی طور پر وسائل، پیسے کے وسائل، اس کی صلاحیتیں، اس کی مینیجرین صلاحیتیں۔ آپ کو بیوی جب شادی کرتے ہیں تو ایک اور خاندان کے ساتھ جڑتے ہیں، ایک اور فرد کے ساتھ جڑتے ہیں، تو ایک فرد کا بیہیویئر، اس کے خاندان کا بیہیویئر، آپ کے اپنے بہن بھائیوں کا بیہیویئر، آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کل کا مرد ایک ہی شادی کرے، انتہائی قرینے سے اس کو نبھائے، کہ دیکھیں شادی کے فوری بعد آپ کے بچے آ جاتے ہیں، اللہ آپ کو اولاد سے نواز دیتا ہے، تو پھر اولاد کی تربیت فی الحال بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ بات آپ نے ٹھیک کی کہ آج کل اولاد کی تربیت فی الحال بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے، کیونکہ تعلیمی سسٹم ہمارا اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ صرف پرائیویٹ سسٹم میں اگر جائیں تو ان میں فیسیں ہی ایسی ہیں کہ عام انسان تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس ٹاپک کے مزید بھی بات کریں گے، ابھی اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کرنے جا رہی تھی بریک سے پہلے کہ اسلام ہمیں ٹھیک ہے 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دیتا ہے, لیکن وہ 4 شادیاں کن صورت میں ہیں یہ بھی تو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ آپ اگر ایک شادی آپ نے کی ہے, کسی آپ متعلقہ خاتون سے شادی کریں, کوئی بیوہ خاتون ہے ان سے شادی کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی مثال قائم کی. انہوں نے سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو باقی ان کی ازواج تھیں ان میں سے یا تو کوئی طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی. تو ہم لوگ اس کلچر کو لے کے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ہم لوگ ہماری سوسائٹی میں مرد کہتے ہیں کہ ایک شادی اگر ہم نے کنواری لڑکی سے کی ہے تو ہمیں آگے دوسری تیسری چوتھی بھی کنواری ہی ملے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال اور دوسرے کو دونوں کو ملایا جائے تو اس میں حکمت یہی ہے. آپ نے پوچھا تھا حکمتیں کیا ہیں. صرف شادی کرنا نہیں تھا. پہلی حکمت تو یہ بتائی کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہوں. دوسری یہ تھی بے سہارا کا آپ نے سہارا بننا ہے. وہ مجبوروں, ان محکوموں کا, وہ جو بیوائیں ہیں ان کا جو سہارا بننا تھا وہ یہ تھا کہ ایک معاشرے کا ایک بازو کٹ گیا ہے, اس کو معاشرے کا حصہ بنایا جائے. اس کی صلاحیتیں, اس کی اپنی ذاتی, شاید وہ ایک بیوہ ہے وہ بہت زیادہ صلاحیت والی ہو جو ملک و ملت کے لیے کام کر سکتی تھی, لیکن وہ اپنی ذاتی زندگی کی وجہ سے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی, ایک شاخ کٹ گئی ہے. اگر آپ نے اس کو سہارا دیا اس کی وجہ سے آگے کئی نسلیں جو ہے نا وہ تربیت لے سکتی تھیں. تو لہٰذا تعدد ازواج کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بے سہاروں کا سہارا بنے. اب وہ ایک متعلقہ ہے یا بیوہ ہے, اب اس نے اس زندگی میں رہنا جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. اگر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, اس کو جہاں سے سہارا ملے گا وہ صراط مستقیم سے ہٹ سکتی ہے, وہ بہرا روی کا شکار ہو سکتی ہے. اب اس کی وجہ سے اب اگر وہ عورت بہرا روی کا شکار ہوئی تو کتنا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا, اور وہ خود کتنے معاشرے کو متاثر کر سکتی ہے, وہ برائیوں کی طرف لا سکتی ہے. تو لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو پاکیزہ رشتے میں لے آئے. 4 شادیاں کر سکتے ہیں. 4 سے میں بیوہ کی بات چل رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہاں اس میں ایک بڑا پوائنٹ ہے, ہر شخص منہ اٹھا کے 4 شادیاں نہیں کرے گا. جو ایک ہی نہیں منہ اٹھا کے تو نہیں کر سکتا. جی اب دیکھیں نا وہ ایک ہی نہیں نبھا پا رہا تو وہ 4 کو کیسے نبھائے گا. قرآن نے جہاں 4 کا ذکر کیا پہلے عدل کا ذکر کیا ہے. ایک سے بھی عدل نہیں ہو رہا تو اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اور عدل کن صورتوں میں ہے؟ صرف فائنینشلی عدل کو اور مزید آپ اگر اس کو کہنے آسان کر دیں لوگوں کے لیے کہ عدل کس معنی میں کرنا چاہیے. جی عدل یہ ہے کہ اب عورت جو اس کے نکاح میں آئی ہے اس کے تمام حقوق اس کے ذمہ فرض ہیں. ان کا کھانا پینا, نان نفقہ, یہ پھر اس کی ضروریات. اور یہ نہیں ہے کہ ایک شوہر ہے اس نے شادی کی ہے عورت کے ساتھ پھر اس کے جو باقی فیملی ہے اس سے قطع تعلق کا اعلان کر دیا جیسے آج معاشرے میں ہوتا ہے. میں نے تمہارے خاندان سے نہیں ملنا. اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں اس کو دینا ہوگا. اس کی خواہشات جتنی بھی ہیں, مثال ہے جائز خواہشات, مثلا اس کا کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا, یہ اس پہ فرض ہے. باقی اس کی عزت سب سے پہلے اس پہ فرض ہے. اور پہلی بیوی سے اجازت کے حوالے سے بھی کلیئر کر دیں کہ اس کی اجازت کتنی ضروری ہے. پاکستانی قانون کے مطابق تو اجازت ضروری ہے. اگر وہ نہیں لے گا تو پھر قانونی چارہ جوئی اس کے اوپر ہوگی. شرعی اعتبار سے بیوی کی اجازت جو ہے نا وہ لازم تو نہیں ہے. وہ اگر وہ اتنی شرعی طور پہ اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ یہ بھی ایک سوال ہے, اسی سوال کا ایک دوسرا رخ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک تو عدل کریں. ایک شخص صاحب ثروت ہے, عدل کر سکتا ہے اور اس کو اللہ نے سب وسائل بھی دیے ہیں, لیکن جب وہ دوسری شادی کرتا ہے اس کے گھر میں قیامت برپا ہو جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں دونوں طرف تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب ثروت ہے, اس افورڈ کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی کا سہارا بن جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے آپ سہارا بن سکتے تھے تو آپ نے کئی بیواؤں کو اپنی آغوش میں لے کے ان کا سہارا بنے اور ان کی تربیت کی. آج وہ امت کی مائیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی کا سہارا بن جائے, کسی کا گھر بس جائے اس کی وجہ سے, کیونکہ عورت کی وجہ سے مرد کو رزق ملتا ہے. صحیح. یہ بھی ایک پہلو یہ بھی ہے نا, جب وہ تعدد ازواج میں جائے گا اس کا رزق بڑھ جائے گا. جیسا کہ اگر آپ اجازت دیں تو حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مفلسی کلاشی ہے, غربت ہے, دعا فرما دیں. نکاح کیا, فرمایا نکاح کرو. مزید غربت آ گئی, فرمایا مزید کرو. پھر غربت آ گئی, مزید کر لو. پھر اللہ نے اس کے لیے فراغی عطا فرما دی, کھل گیا. وہ فرمایا کہ نیک عورت ہو, حدیث پاک میں آتا ہے زوجوا علی ثلاث خصال, 3 خصلتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کرو. اس کے حسب و نسب کی وجہ سے, دینداری نیک سیرت کی وجہ سے,
اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے بھی کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں جب وہ نیک ہوگی، متقی، صالحہ ہوگی، اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کا رزق وسیع ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے رزق جو ہے اس کا سبب اور وسیلہ جو بننا ہے اس کے شوہر نے بننا ہے. مال و دولت کی آپ نے بات کی ہے، ہم آج کل کی اگر بات کریں تو ہماری سوسائٹی میں ہائی کلچر کو اپنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم بڑی مطلب اونچے سوسائٹی میں جانے کے لیے وہاں کی لڑکی سے شادی کر لیں، ہمارا سٹیٹس بدل جائے گا. یہ سوچ جو ہے یہ شادی کو نبھانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو صرف ایک اپنا سٹیٹس، اپنا کلچر اونچا کرنے کے لیے ہے. آپ اپنے سماج میں دیکھیں ایسے کیسز جب آتے ہیں تو جب خواہش پوری ہو گئی تو تعلق ختم ہو گیا، لیکن نکاح اور شادی کا تعلق خواہش کے ساتھ نہیں ہے، وہ نباہ کے ساتھ ہے، وہ عدل کے ساتھ ہے کہ یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں. صرف زندگی نہیں، مرنے کے بعد کے بھی ہیں، برزخ میں بھی یہ تعلق قائم رہے گا، جنت میں بھی یہ تعلق قائم رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص، اگر کوئی مرد جنت میں گیا، اس کی بیوی نیک اور صالحہ نہیں تھی، جہنم میں جا رہی تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں بھیج دے گا. اگر ایک پاکیزہ عورت جنت میں ہے اور اس کا شوہر جہنم میں جل رہا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے گی مولا جنت میں ہوں، شوہر نہیں ہے، رب تعالیٰ اس کی برکت کے اس کے شوہر کی بھی بخشش فرما دے گا. آپ دیکھیں یہ صرف خواہش نہیں ہے. ادھر آپ اپنے چند پیسوں کی خاطر شادی تو کہیں اونچی فیملی میں آپ نے کر لی، لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کا نقصان، پھر غلامی کی زندگی گزر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد غلامی نہ صحیح تو پھر چند دیر وہ چلتی ہے، وہ چند دیر نہ صحیح تو پھر مار پیٹ شروع ہوتی ہے، پھر آخر میں وہ جرم کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، وہ طلاق پہ آ جاتے ہیں. خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے حکمت سے کام لینا ہے. صوفی ارشاد خالد صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو 4 شادیوں کی بات ہو رہی ہے، جس طرح حکمت کی بات ہو رہی ہے، تو اس معاشرے کے اندر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قصور لڑکے والوں کا ہوتا ہے کہ جی لڑکے والے، لڑکیاں بھی ہیں یہ اپنی ڈیمانڈ رکھتی ہیں کہ ایسا آدمی اس سے میری شادی ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے اس کی عمر گزر جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن پہلے ہم نعت لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف آئیں گے. عاصم بھائی بسم اللہ کیجیے گا. یہ دنیا سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا راہ میں آئے مدینہ ہے. یہ دنیا سمندر ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. کرم کتنا فخری اور ذات پاک کا مجھ پر کہ میں اتنی